الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سامعین ذی وقار، مجھ سے پہلے میرے برادر مکرم مولانا طاہر معاویہ صاحب بڑے ہی احسن انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں بھی انہی کے حکم پہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت خالق کائنات مالک لم یزل نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو رب کائنات نے میرے اور آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات اور انعامات کیے، لیکن جتنی بھی نعمتیں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو عطا کی، کسی نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے صحیح سلامت، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، زبان بولنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے دیے، دماغ سوچ اور سمجھ کے لیے دیا، اور اسی طرح کائنات کے اندر میں اور آپ غور و فکر کر لیں تو کتنی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی، لیکن کسی نعمت پر رب کائنات نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نعمت ایسی عطا کی جس پر رب کائنات نے احسان جتلایا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کس چیز کا احسان کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ان رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو پیغمبر آ کر ان لوگوں کو یتلو علیہم آیاتی، میرے احکام بتلاتے ہیں، میری قرآن مجید فرقان حمید یا دوسری کتابوں کے جو احکامات، وہ پیغمبر میرے احکامات ان لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب قرآن مجید اور حکمت ان کو سکھلاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے ساری انسانیت کھلی گمراہی کے اندر۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ علیہ السلام کی دنیا کے اندر تشریف آوری سے پہلے، اگر معاشرے کے اندر میں اور آپ غور و فکر کر لیں تو معاشرے کے اندر وہاں پر ہر قسم
چوری وہاں اس معاشرے کے اندر موجود تھی، ڈاکہ اور زنا اس معاشرے کے اندر موجود تھا، اور وہ معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں، جہالت کے اندھیروں میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ بچیوں کو نعوذ باللہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان ساری گمراہیوں کے بعد جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے تو اس معاشرے کو ان ساری برائیوں سے نکالا، اور اسی وجہ سے رب کائنات نے پیغمبر علیہ السلام ہمیں دے کر ہم پہ احسان جتلایا، اور اللہ رب العزت نے وہ پیغمبر مجھے اور آپ کو عطا کیے جن پیغمبر کی امت کے اندر آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ جن پیغمبر کو اللہ رب العزت نے بڑے تخلیق کائنات بنایا، اللہ رب العزت نے وہ محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو عطا کی، جن کا نام محمد، نام ہی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم، نام کے اندر ہی آپ علیہ السلام کی تعریف آ گئی۔ محمد کا معنی ہی کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہاں پر پیغمبر علیہ السلام کا ذکر، اور پھر حضور علیہ السلام کا نام محمد کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 4، میم، حا، میم اور دال، اور لفظ اللہ اس کے اندر بھی 4 لفظ۔ لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ذاتی نام، باقی سارے صفاتی نام۔ ذاتی نام ایسا ہے اس میں سے اگر آپ ایک حرف ہٹاتے جائیں پھر بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، یہ بے معنی نہیں رہتا۔ لفظ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اور لفظ اللہ سے شروع سے آپ الف ہٹا دیں کیا بچ جائے گا؟ للہ۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر ایک لام ہٹا دیں تو پیچھے رہ جائے گا لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر اسی لام کو بھی ہٹا دیں تو آخر میں صرف ہو رہ جائے گا اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ رب العزت کا تذکرہ، جس طرح اللہ کی حمد، اللہ کی وحدانیت لفظ اللہ کے ایک ایک نام سے نکلتی ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسم گرامی محمد بقیہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ان کے ناموں میں سے اگر آپ ایک ایک حرف ہٹاتے جائیں تو نام کا پھر کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی نام کے جو 4 حرف ہیں انہی 4 حرفوں کو لے لیں، محمد الرسول اللہ، تو محمد کا معنی ہی کیا ہے کہ وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف کب سے شروع کی؟ آپ اس کائنات کا وجود نہیں تھا تب سے حضور علیہ السلام کی تعریف شروع، اور قیامت تک بلکہ آخرت تک، جب تک ایک ایک امتی آخری گنہگار بھی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر نہ چلا جائے، پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا رہے۔ اور پھر محمد میں سے آپ میم کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ تو ہم کا معنی بھی تعریف کرنے والا، حضور علیہ السلام اپنے محبوب کی، اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور محمد میں سے میم ہٹایا حمد رہا، پھر ہا کو ہٹا دیجیے کیا رہ جائے گا؟ مد۔ مد کا معنی ہے کھینچنے والا، اور پیغمبر علیہ السلام کائنات کے اندر آئے تو مجھ اور آپ جیسے گنہگاروں کو جہنم کے کناروں سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعریف
میم کو پھر ہٹا دیجئے، پھر رہ جائے گا دال، اور الدال علی الخیر کفاعلی، اور پیغمبر علیہ السلام کہ الدال علی الخیر بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، اور پیغمبر علیہ السلام سے بڑا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا کائنات کے اندر آج تک کوئی آیا ہے؟ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، محبت راشدہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز صاحب، حضور علیہ السلام نام کے اعتبار سے بھی مجسمہ تعریف، ذات کے اعتبار سے بھی مجسمہ تعریف، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی سیرت مجھے اور آپ کو دی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آج دنیا کے اندر دنیا کی مشینریاں چل رہی ہیں، تو آپ کوئی چیز جا کے خریدتے ہیں تو ساتھ ایک کارڈ ملتا ہے۔ یہ کس چیز کا کارڈ ہے جی؟ گارنٹی کارڈ۔ کس چیز کا؟ کہتے ہیں نا یہ گارنٹی کارڈ ہے، اس چیز کی 6 مہینے گارنٹی ہے، سال گارنٹی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور علیہ السلام کی طرز زندگی میری اور آپ کی اخروی کامیابی کے لیے گارنٹی ہے۔ دنیا کی گارنٹی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، یا ہے کوئی بھروسہ نہیں۔ 6 مہینے گارنٹی پکڑائے، 3 مہینے بعد چیز خراب ہو گئی، وہ کہے گی یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس وجہ سے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی طرز زندگی اس گارنٹی کی گارنٹی کتنی قابل بھروسہ ہے کہ خود رب کائنات نے اپنی لازوال اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ قرار دیا، اور یہ اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے دنیا انسان، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے ایمان والو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تمہارے لیے فی رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور وہ محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر قسم کی طرز زندگی دے کے گئے ہیں۔ یہ ساری زندگی میرے اور آپ کی اخروی کامیابی کے لیے نمونہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج فکر اور غور اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی کو بھی اپنا رہے ہیں یا نہیں؟ آج فکر اس بات کی ہے، دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، تو ہر اس کی ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ اپنایا جاتا ہے یا نہیں اپنایا جاتا؟ اپنایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز صاحبوں، جب میں اور آپ اپنی ان زبانوں سے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تنہائی کے لمحات میں ذرا ہم یہ بھی سوچ لیں کہ اس پیغمبر کی اداؤں کو بھی میں اور آپ اپنی طرز زندگی بنا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں، لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس پر تو اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں اور آپ صرف زبانی دعوے کر رہے ہیں، اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ پھر ہماری زبانی دعوے ہیں، صرف محبت نہیں ہے۔ محبت تو صدیق اکبر نے کی ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا کو اپنایا ہے۔ محبت تو صحابہ اکرام نے کی ہے کہ جہاں سے پیغمبر علیہ السلام گزرتے ہیں کسی وجہ سے وہاں پر رکتے ہیں، بعد میں صحابہ صرف اس وجہ سے کہ میرا محبوب پیغمبر یہاں پہ رکے تھے، میں بھی رکوں گا،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ جا کے اونٹنی کو ٹھہراتے ہیں، اونٹنی سے سواری سے اترتے ہیں، چلے جاتے ہیں تھوڑا سا دور، وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں حضرت آپ رکے وہاں پر بیٹھے ایسے جیسے آپ نے قضائے حاجت کی اور پھر واپس آ گئے، حالانکہ آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، جب اس جگہ پہ پہنچے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت پیش آئی، پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پر سواری کو روکا، یہاں سے اترے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھے اور اپنی حاجت پوری کی۔ آج مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے محبوب پیغمبر یہاں پہ رکے تھے تو اس وجہ سے میں نے بھی محبوب کی ادا کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ توقف کیا، یہاں پہ رکا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ آج میری اور آپ کی محبت کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پیغمبر علیہ السلام مجھے اور آپ کو طرز زندگی دے کے گئے ہیں، اور آج کی سائنس پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پہ ریسرچ کر کے آج وہ فائدے بتلا رہی ہے جو سنتیں میرے محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو 1400 سال پہلے دے کے گئے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا پائجامہ، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے گی اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب اس کی حکمت کیا تھی؟ آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ جو آدمی مستقل طور پہ شلوار اوپر رکھے گا اس کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز کب دیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ آج کی سائنس تحقیقات کر کے کہہ رہی ہے کہ پانی ایک طرف یہ مشینری سے صاف کیا ہوا، جن کو منرل اور پتہ نہیں کیا کون سے پانی کیا آ جا رہا ہے، ایک طرف وہ رکھ لیں، دوسری طرف رکھ کے پانی اس پہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، یہ پانی سورہ فاتحہ والا اس سے زیادہ جراثیموں سے پاک نہیں ہوتا۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کب کہی تھی؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، یہ بھی غیر کی سازش ہے۔ میری بات واضح کر دوں کہ اگر آپ سنت پہ آنا چاہتے ہیں تو غیر آپ کو یہ تحقیق دے کر اس سنت کے ثواب سے ہٹانا چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ تحقیق کو، آپ اس دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کے سنت پہ عمل کریں۔ اس سنت پر سنت سمجھ کر عمل کرنے سے ہٹانے کے لیے غیر نے یہ محنت کر کے مجھے اور آپ کو یہ ریسرچ دی ہے، اور یہ ریسرچ سے پہلے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ طرز زندگی دے کے گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس محبوب پیغمبر کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اس محبوب پیغمبر کا سامنا ہو تو وہ محبوب پیغمبر میرے اور آپ میں فخر کر سکے کہ وہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو جب پیغمبر علیہ السلام کا کل سامنا ہو تو پیغمبر علیہ السلام رخ ہی دیکھ کر پھیلیں یہ تو میرا امتی لگتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے وہ محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو دیا، اور محبوب پیغمبر دے کے احسان جتلائے، اور اسی محبوب پیغمبر کی طرز زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے نمونہ اور گارنٹی قرار دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی طرز زندگی ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں بٹھائیں، محمد الرسول اللہ کو اپنا طرز زندگی بتائیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کو ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا